کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں، امام حسین کی شہادت ہوئی کیوں۔ نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ امام حسین کون ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا۔ کوئی ڈیپ تفاصیر میں نہیں جاؤں گا کہ اس کو نامزد کیا تھا یا اس کا نام کیوں تھا ایسا، یا اس نے ایسا کیا تھا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں آپ کو صرف جو پوائنٹ ہے، سب سے مین پوائنٹ جو آپ کو نوٹس کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خلافت سے اسلام کا شہرازہ بگڑ کر ملوکیت میں آ رہا تھا، اس وجہ سے یہ ٹریجڈی ہوئی۔ امام حسین میدان کے اندر آئے، اپنے اہل و عیال مطلب اپنی فیملی کے ساتھ میدان کے اندر اتر آئے کہ بس اب تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام کا شہرازہ بگڑتے ہوئے دیکھوں اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں آپ سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، جو مین بات ہے، وہ جو مین تھیم ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو اسلام کا شہرازہ دھیرے دھیرے جو بگڑ رہا تھا، ملوکیت کی طرف جو تبدیل ہو رہا تھا، جو سسٹم تبدیل ہو رہا تھا، اس سسٹم کے خلاف جو کہ ایک ملوکیت میں ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، حضرت معاویہ کے بیٹے جس طریقے سے یزید کو نامزد کر دیا گیا تھا، میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ اس کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے وہ 5 لوگ تھے: عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین۔ یہ 5 لوگ موٹے موٹے شامل تھے، جس میں ایک بعد میں فوت ہو گئے تھے، اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور ان کی کوئی نیت گڑبڑ نہیں تھی۔ سب پوائنٹ جو نوٹس کرنے کا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی کی نیت گڑبڑ نہیں تھی۔ حضرت ان سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت معاویہ سے غلطی ہو سکتی ہے، 50 نہیں 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کی بھی نیت خراب نہیں تھی۔ یہاں پہ نام لے کر ان احادیث کو آج عوام کے سامنے لانا جس سے اختلافی مسئلے پیدا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ مت کرنا۔ سب سے مین جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ امام حسین میدان میں اس لیے آئے کہ جو اسلام کا شیرازہ کنٹینیو بگڑ رہا تھا، جو خلافت سے ملوکیت کی طرف تبدیل ہو رہا تھا، اس وجہ سے امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان میں آ پہنچے کہ میں قربان ہونا پسند کر لوں گا، لیکن جو شیرازہ بگڑ رہا ہے اس کو بگڑنے نہیں دوں گا۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے کربلا کا اصل پس منظر۔ حضرت معاویہ کی جو حکومت تھی، اس کا جو آخری پیریڈ چل رہا تھا، اس کے اندر حضرت ان کے ساتھیوں نے ان سے ڈسکشن کیا کہ مولا علی کے دور کے اندر بھی ایسا ہوا تھا کہ لوگ خون ریزی پر آ گئے تھے، تو اس لیے آپ ایسا کریے، کوئی نامزد کر دیجئے، آپ نام بتا دیجئے جو آپ کے بعد حاکم بنے۔ تو انہوں نے یزید کا نام اپنے رائے کے اوپر دے دیا۔ یہاں پہ میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے صحابی ہیں ان کے وارثین ہیں یہ عبداللہ ابن عباس، ان سے کتنی روایتیں ہیں، اور یہ قرآن کے محقق مطلب مفسر رہ چکے ہیں اس ٹائم کے اندر، تو ان سے خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ آپ ان کو نامزد کر کے، ان کو نام بہتان لگا کر ان کے لیے کچھ کہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام پر کچھ بھی انگلی اٹھانے سے پہلے یا کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ مولا علی یا ان کے ساتھیوں کی یا اللہ رسول یا ان کے ساتھیوں کی کوئی بھی نیت غلط نہیں ہو سکتی۔ تو نیت کے اوپر آپ بالکل مت جانا کہ ان کی نیت غلط تھی، وہ خلافت لینا چاہتے تھے، وہ حاکمیت لینا چاہتے تھے، یا ایسا کچھ تھا، ایسا کچھ مت کرنا۔ یا کسی کا بھی نام لے کے، کوئی بھی صحابہ کا نام لے کے کچھ بھی ایسی حرکت مت کرنا جس سے آپ کی آخرت بگڑ جائے۔ صرف یہ کرنا، اگر آپ کو غلطیاں بتانی ہوں تو آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے ایسی غلطی ہو گئی تھی، 50 نہیں 100 غلطیاں ہو گئی تھیں، غلطی ہوتی ہے۔ اینڈ کے اندر صرف 2 لوگ بچے تھے جنہوں نے، اور اس میں ایک ہیں عبداللہ ابن زبیر، جو کہ منع کر رہے تھے امام حسین کو کہ آپ کوفے مت جائیے، یہ صرف آپ کو ایسے ہی بلا رہے ہیں۔ اور جب امام حسین کو بیچ راستے میں پہنچ گئے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ لوگوں نے بیعت توڑ دیے، 10,000 20,000 لوگوں نے بیعت توڑ دیے، ان منافقین نے بیعت توڑ دیے، ڈر کی وجہ سے، یزید کی جو حکومت تھی اس کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بیعت توڑ دیے، اور کوفے کے لوگوں نے مل کر سازش کر کے امام حسین کو شہید کیا۔ اور یہاں پر امام حسین سے بار بار کہتے رہے عبداللہ ابن زبیر کہ آپ کوفے مت جائیے، نہیں امام حسین کو وہاں جانا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں حکومت کے سامنے ایک بڑا لشکر لے کے سامنے کھڑے ہوں اور کہوں کہ جس طریقے سے تم جو بیٹھ گئے ہو باپ کی گدی کے اوپر، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ خلافت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو حاکمیت ہو گئی کہ تم نے باپ کی اپنی جاگیر لے لی، باپ کی اپنی گدی لے لی۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ ان سے بات کریں اور کہیں کہ اگر آپ کو مشورہ جو ہوتا ہے، شورا کا جو مشورہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اسلام کا شیرازہ بگڑے نہیں۔ اس وجہ سے امام حسین نے شہادت کے گھونٹ لینا زیادہ پسند کر لیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، بیک اسٹیپ نہیں ہے۔ تو کوئی سی بھی حدیث کی دلائل کے اندر آپ کو ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے ایسی حرکت کی یا انہوں نے لعنتیں کی یا مولا علی کی خلافت کے ٹائم کے اوپر انہوں نے لعنتیں بھیجی، یہ حدیثیں آج کے نوجوان لے کر ضرور آتے ہیں، لیکن میں آپ سے صاف طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی کی بھی نیت کے اوپر مت جانا، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کچھ فائدہ ہے تو بتائیں ذرا سا۔ اگر آپ نے نیت کے اوپر وار کر دیا تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جو حدیث کے اندر ہے نا کہ نیت کا اوپر ہے سارا دار و مدار، تو اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حل جانتا ہے، آپ مت کریے ڈسکشن اس کے اوپر۔
جو اس واقعے سے سیکھ لینے کی ہے، وہ لوگ تو چلے گئے، وہ لوگوں کا معاملہ جو ہونا تھا وہ حشر میں جو ہونا ہوگا جس کے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ صرف اس واقعے سے سیکھ لینے کی یہ ہے کہ امام حسین نے جو شہادت دی وہ اس وجہ سے دی، جو ایک سسٹم بگڑ رہا تھا اس سسٹم کو بچانے کے لیے امام حسین نے شہادت دی۔ بس اتنی سی بات ہے، اتنا سا جو آپ کو سیکھ لینی ہے وہ سیکھ یہ لینی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لینی ہے۔ اور جو دوسری باتیں ہیں ان کو ڈسینڈ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے گناہ میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کل کو آخرت بگڑ جائے۔ تو اس سے بیٹر ہے ان چیزوں میں مسلم الجھ کر نہ بیٹھیں، بلکہ بس یہ سوچیں کہ جو اس سے سیکھ لینی تھی مجھے مل گئی یا نہیں ملی۔ اور اہل بیت سے دل سے محبت ہم سب کرتے ہیں، اور امام حسین کے قاتلوں کے اوپر لاکھ لعنت، کوفے والوں پر لاکھ لعنت، یزید پلید کے اوپر لاکھ لعنت، اور یزید کے چاٹوکاروں پر لاکھ لعنت۔ حسین میرے ہیں، حسین میرے ہیں، امام حسین تم پر لاکھوں سلام، امام حسین تم پر لاکھوں سلام۔